فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو آؤ، یہ عالم کیا ہے؟ جن عالمین کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ خود تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ ذرا آج اس عالم کی تشریح تو دیکھیں۔ ایک عالم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ ایک عالم آخرت ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے۔ ہم نے بس 2-3 عالم سن رکھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 18,000 عالم پیدا فرمائے۔ مثلا ہم انسان ہیں، دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں انسانوں کا بھی ایک عالم ہے جسے عالم انس کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، جنوں کا بھی ایک عالم ہے جسے عالم جن کہتے ہیں۔ پھر یہ درخت ہیں، پودے ہیں، پھلدار پھولدار جتنے درخت پودے فصلیں ہیں اس کو عالم نباتات کہتے ہیں۔ پھر پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، ان کو عالم جمادات کہتے ہیں۔ دوستو دنیا میں جب ہم وقت گزار کر قبر میں جاتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ الغرض بہت سے عالمین ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آئیں اس پر ایک حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ حضور کس طرح تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، حضور رک گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 قبریں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، حضور نے درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا، ٹہنی کو 2 حصے کیے۔ آقا نے ایک ٹہنی کا حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ نے آج تک یہ معاملہ نہیں دیکھا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ نیا کام دیکھا ہے، یہ ٹہنی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو 2 قبروں والے ہیں میں نے دیکھا ان پر عذاب ہو رہا تھا، ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر درخت پر نظر دوڑائی، میں نے دیکھا کہ درخت کے پتوں سے، درخت کی ٹہنی سے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ ٹہنی کو توڑ کر ان قبروں پر رکھ دوں تاکہ جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان قبر والوں سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ٹال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ جو قبر والا ہے یہ چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ یہ جو دوسرا قبر والا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت دیکھیے، میرے آقا عالم دنیا میں تھے دوستو، وہ مردے عالم برزخ میں تھے، ہزاروں من مٹی کے اندر تھے۔ اس رحمت العالمین کی شان رکھنے والے میرے محبوب کی نظریں اس منو مٹی کے اندر عالم برزخ پر بھی تھیں۔ نہ میرے مصطفیٰ نہ صرف ان کا عذاب دیکھ رہے تھے بلکہ میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ عالم دنیا میں تھے، میرے آقا کی نظر عالم برزخ پر بھی تھی۔ اب میرے آقا نے عالم نباتات کو بھی دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے،
لیکن کسی کو ان کا ذکر سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس رحمت للعالمین محبوب کی شان ہے۔ میرے آقا کی رسائی عالم نباتات تک بھی تھی، عالم برزخ تک بھی تھی، عالم دنیا میں بھی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے سنا کہ درختوں کے پتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا نے ٹہنیاں توڑ کر قبر پر رکھی۔ دوستو، یہ حدیث پاک سن کر آئیے اس حدیث پاک سے سبق لیں کہ میرے مصطفیٰ کی شانیں کیا ہیں۔ اور ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آج کے میلاد کی محفل کا یہ جملہ سنیے اور اپنے ایمانوں پر اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، خدا کی قسم، جس محبوب کی شان رحمت کسی بھی اپنے غلام کو محروم نہیں کرتی۔ آؤ، میرے مصطفیٰ عالم دنیا میں کھڑے تھے اور میرے آقا عالم برزخ والوں کے لیے رحمت بن رہے تھے۔ بن رہے تھے یا نہیں بن رہے تھے؟ بن رہے تھے۔ اگر میرے آقا عالم دنیا میں رہ کر اس دن عالم برزخ والوں کے لیے رحمت بن رہے تھے تو خدا کی قسم آج میرے آقا عالم برزخ میں ہیں اور ہم عالم دنیا میں ہیں۔ وہ محبوب اگر عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کے لیے رحمت بن سکتا ہے تو آج میرا مصطفیٰ عالم برزخ میں رہ کر عالم دنیا والوں کے لیے بھی رحمت بن سکتا ہے۔ میرا مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرا مصطفیٰ عالم جمادات کے لیے بھی رحمت تھا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جائیں، ابو جہل حاضر ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی میں کنکریاں تھی۔ میرا مصطفیٰ عالم جمادات کے لیے بھی رحمت تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو جہل بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ والی تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل حیران ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، خدا کی قسم ابو جہل کی مٹھی سے کنکریاں بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔